پٹھانوں کو دیکھو. ہمارے گھر ایک پٹھان مہمان بن کے آیا. ہمارے ایک دوست تھے پٹھان ہیں, ان کی شادی ہوئی, ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح مجھے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا. سارے کہہ رہے خوف فکر نہیں کرو, غم نہیں کرو, اگر وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا خدا کی قسم ہم اس کا 10 مہمان مارے گا. کیونکہ پٹھان کے 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور مہاجروں کے 2-3 پیدا ہو رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ایک پوائنٹ کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی, لیکن اس سے کافی سارے لوگوں کو تکلیف محسوس ہوئی. تکلیف کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی کس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ مفتی صاحب کی تقریباً ہر تقریر میں پشتونوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی لطیفہ ضرور ہوتا ہے, یا وہ کوئی نہ کوئی سٹوری پشتون بیلٹ سے نگیٹو سائیڈ سے ضرور بتانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی اس پہ بات نہیں کی ہے. اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب سے پہلے بھی ایک مولوی صاحب تھے جو اپنی ہر تقریر میں پشتونوں کے بارے میں سٹوریز سنایا کرتے تھے, لطیفے جو ہے وہ سنایا کرتے تھے. لیکن اب مفتی صاحب جو ہے اسٹیج سے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں. یعنی مفتی صاحب نے ایک جھوٹی سٹوری بتائی ہے کہ بھائی ہمارے گھر ایک مہمان آیا, پشتون پٹھان مہمان آیا, اور اس کے بچے جو ہے وہ یوں کھا رہے تھے کتوں کی طرح, اور ان کو جو ہے وہ صرف روٹی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. یعنی وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی پشتونوں کے یا پٹھانوں کے بچے جو ہے ان کو کھانے کی تمیز بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ کس طرح کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ آئے اور دسترخوان سے روٹی اٹھا کے بھاگ گئے اور یوں کھاتے ہیں اور یوں ہڈیوں کو جو ہے وہ چھپتے ہیں. تو مفتی صاحب سے اس وجہ سے میں نے گلہ کیا تھا کہ بھائی آپ کو اس طریقے سے غلط تصویر جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے تھی. حالانکہ اس سے پہلے بھی مفتی صاحب آپ نے انتہائی مطلب بلو دی بیلٹ انتہائی غلط الزامات لگائے تھے. آپ نے کہا تھا کہ بھائی کراچی میں, بلکہ میں وہ ویڈیو جو ہے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ بھائی مفتی صاحب نے ممبر پہ کیا کہا تھا پشتونوں کے بارے میں. یہ ویڈیو کلپ جو ہے آپ دیکھیے. کیونکہ پٹھان کے 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور مہاجروں کے 2-3 پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ کو نسل بڑھانی پڑے گی, ورنہ یہ افغانستان کا ایک صوبہ یا KPK کا ایک حصہ بن جائے گا. اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں کہ جاہلوں کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے, چور اچکے چرسیوں کا, کیونکہ ان کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح انہیں کیا پتا کہ کیا فیملی پلاننگ وغیرہ. بیگم کو بھی انہوں نے کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں, بیویوں کے خرچے بھی نہیں اٹھاتے, پیدا خود بخود وہ کہہ رہے ہیں جو خود بخود ہو رہے ہونے دو, اور جو سمجھدار ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, تو چور زیادہ ہوں گے. کہ یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہے کہ بھائی کراچی کی آبادی جو ہے پشتونوں کی بڑھ رہی ہے, اور اسی طرح چور چکارے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ الفاظ انہوں نے جو ویڈیو میں ادا کیے ہے کہ بھائی یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی چور جو ہے وہ پشتون ہے, پشتونوں کی آبادی جو ہے کراچی میں بڑھ رہی ہے, یہ جو ہے پشتونوں کے بچے جو ہے وہ مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے, یہ اپنے گھروں کے خرچے بھی نہیں اٹھاتے, انہیں جو ہے وہ فیملی پلاننگ کا نہیں پتہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے خدا کا واسطہ دیکھے, آپ نے کلمہ پڑھ کے معافی مانگی تھی کہ بھائی میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے آپ باز نہیں آئے. آپ کی ہر تقریر میں آپ پٹھانوں کا نام کیوں لیتے ہیں بھائی؟ آپ نے آج تک کسی پشتون مولوی کو اپنی تقریر کے دوران کسی پنجابی کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ کسی مہاجر, کسی سندھی, کسی پنجابی کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں. یہ نہ صرف آپ کا مسئلہ ہے بلکہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ بھی اپنی ہر تقریر میں پٹھان, پشتون, پشتون بیلٹ. بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر پشتونوں کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کم از کم مسجد کے ممبر کو تو استعمال نہ کرے. آپ کم از کم مسجد کی تقدس کا خیال رکھتے ہوئے پشتونوں کے بارے میں اس طرح کی غلیظ باتیں جو ہے وہ نہ کرے. کبھی کہتے ہو کہ ان کی آبادی جو ہے بڑھ رہی ہے, کبھی کہتے ہو کہ بھائی ان کو کھانے کا طریقہ نہیں پتہ, کبھی جو ہے وہ لوگوں کو غلط سٹوریز بتا رہے ہو کہ طالبان نے یہ کیا, اشرف غنی کی حکومت کو یہ ہوا, 52 ممالک کو شکست دی ہے. اور یہ تو میں آپ کی تقاریر, مجھے کافی ساری تقاریر جو ہے آپ کی آج ملی ہے جب میں ریسرچ کر رہا تھا, تو آپ کی تقاریر جو ہے اگر آپ نے مجبور کیا
اگر آپ نے آئندہ کسی پٹھان، پشتون یا پشتون بیلٹ کا ذکر اس طریقے سے کیا جس طرح آپ کر رہے ہو تو میں آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ نکالوں گا. آپ کی جو ذہنیت ہے، بلکہ صرف آپ کی ذہنیت نہیں، اس خطے کی یا اس ریاست کی جو ہے یہ ذہنیت ہے کہ پشتون کو جو ہے لوگوں کے سامنے غلط بیان کرے، ان کی تصویر جو ہے وہ غلط پیش کرے کہ یہ چور ہے، چوکیدار ہے، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو تربیت نہیں ہے. تو میں آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ سب کے سامنے رکھوں گا، اور میں پھر یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی مولوی ہے، آپ کوئی مفتی ہے، بلکہ آپ کو پشتون بیلٹ یا پشتونوں کا مخالف سمجھ کے آپ کو پکاروں گا، آپ کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا. ابھی تو میں آپ کو مفتی صاحب کہہ کے پکار رہا ہوں، آئندہ جو ہے یہ الفاظ میں آپ کے لیے ہرگز استعمال نہیں کروں گا. اور یہ جو کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے چند کلپس دکھائے، تو بھئی میں چند کلپس کیوں نہ دکھاؤں، مفتی صاحب کی پوری تقریر دکھاؤں. مفتی صاحب نہ صرف مفتی ہے بلکہ وہ یوٹیوب اور فیس بک کے بھی ماہر ہے. اگر میں تقریر کا کوئی کلپ زیادہ دکھاؤں تو وہ مجھے کاپی رائٹ کا جو ہے سٹرائک دیں گے، اس وجہ سے میں نے ان کی پوری بات جو ہے وہ نہیں دکھائی ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو جا کے مفتی صاحب کی تقاریر سنیں پشتون بیلٹ کے بارے میں یا پشتونوں کے بارے میں. اور میری اس تنقید کو جو ہے ہرگز اسلام یا مولوی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. میں نے مفتی طارق مسعود کے بارے میں بات کی ہے اور ان کے چند الفاظ یا چند سنٹنسز یا چند جھوٹی کہانیوں کے بارے میں بات کی ہے. تو ہرگز میں نے اسلام کے بارے میں بات نہیں کی ہے، اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے جو اعتراض کر رہے ہیں نہ میں ان کو خود سے زیادہ مسلم سمجھتا ہوں. میں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے اپنے بڑے مولوی صاحب کی طرح پشتونوں کے بارے میں دنیا کو غلط نہیں بتانا چاہیے. اگر وہ بتائیں گے تو میں ضرور اپنا فرض سمجھتا ہوں اس چیز کو غلط ثابت کرنے یا اس کو جواب دینے کے لیے. تو بہرحال اتنی سی بات ہے، مفتی صاحب کو جو ہے یا کوئی بھی مولوی، کوئی بھی بندہ ہو، مقرر ہو، ان کو جو ہے سٹیج سے، مسجد سے یا ویسے بھی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی قومیت کے بارے میں اس طرح کے لطیفے نہیں سنا سکتے. یعنی مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مجھے جب کوئی لطیفہ بیچتا ہے پشتونوں کے بارے میں ان کو جو ہے صحیح طرح سے ڈانٹتا ہوں. حالانکہ مفتی صاحب خود اپنی ہر تقریر میں، ہر بیان میں جو ہے پٹھان کے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور بتاتے ہیں. تو بہرحال مفتی صاحب اگر آپ نے کوئی سٹوری ضرور بتانی ہے یا آپ بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں تو اخلاقیات یا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی فرضی نام دے کے بھی سٹوری بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر ایک فیملی آئی یا ایک ایریا کی جو ہے وہ سٹوری ہے. اس طریقے سے آپ ہر جھوٹی کہانی پشتونوں سے یا پشتون بیلٹ سے جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتے، نہیں تو ہم اپنا جواب جو ہے وہ فرض سمجھیں گے. بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.